سنی وہ ہے جس کے دل کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام دونوں کی عقیدت موجزن ہو۔ جب وہ ایک کی شان بیان کرے تو دوسرے کی توہین و تنقیص کو مستلزم نہ ہو۔ شان صحابہ اس رنگ میں بیان نہ کرے جس سے دشمنی آل بیت کی بو آئے، اور شان آل بیت اس رنگ میں بیان نہ کرے جس سے صحابہ کرام کی توہین و تنقیص پیدا ہوتی ہو، وہ سنی ہے۔ اور اگر شان صحابہ اس رنگ میں بیان کرے جس سے توہین و تنقیص آل بیت لازم آئے، یہ سنیت نہیں ہے، یہ خارجیت ہے۔ اور اگر شان آل بیت اس رنگ میں بیان کرے جس سے توہین و تنقیص صحابہ لازم آئے، یہ بھی سنیت نہیں ہے، یہ رافضیت ہے۔ بلکہ رافضی تو شان آل بیت بیان ہی اس رنگ میں کرتے ہیں جس میں بے شمار صحابہ کرام کی توہین و تنقیص ہوتی ہے، بلکہ اس توہین و تنقیص کے بیان کو ہی وہ شان آل بیت بیان کرنا کہتے ہیں۔ اور آج ایران کے پیسوں پہ پلنے والے اور اہل تشیع کے دل کو چاٹنے والے نام نہاد بریلویوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے کہ وہ بھی شان آل بیت اس رنگ میں بیان کرتے ہیں جس سے صحابہ کرام کی توہین و تنقیص لازم آتی ہے۔ ان نام نہاد بریلوی حقیقتاً رافضیوں میں سے ایک گستاخ صحابہ و آل بیت ابو جہل پنڈی کا بدر منیر ہے۔ اس کی کوئی تقریر بھی صحابہ کرام، ائمہ کرام اور بزرگان دین کی توہین و تنقیص سے خالی نہیں ہوتی، بلکہ یہ توہین و تنقیص سے صحابہ و ائمہ اس کو گٹی میں ملا ہے۔ اس کے جو شیخ تھے وہ اپنی کتابوں میں صحابہ کرام پر تبرہ کرنا اپنی مسلک کی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اس کے شیخ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کرنے والا معاویہ ہے۔ اور اس کے شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی نہیں ہے، اور اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، اور اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر میں معاویہ کے پول کھولوں تو تمہارے رونکڑے کھڑے ہو جائے۔ اور اپنی ایک کتاب میں عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یہ شعر جو صحابہ کرام کے متعلق تھا، وانتم اذلہ کی تشریح و توضیح تھا، اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چسپاں کرتا ہے اور کہتا ہے بدر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذلیل تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ اور اپنی تقریروں میں کہتا ہے تم غوث پاک سے مانگتے ہو، رسول اللہ سے مانگتے ہو، جو خود سولی پہ لٹک رہے ہیں وہ تمہیں کیا دیں گے؟ اس طرح کی اس کے پیر کی تقریروں اور تحریروں کے اندر گستاخیاں بھری پڑی ہیں۔ یہ شخص اپنے پیر کی سنت ادا کرتے ہوئے
صحابہ کرام اہل بیت اعظام اور ائمہ کرام کی توہین و تنقیص اپنے بیان میں کرتا رہتا ہے۔ ان دنوں میں ناچیز کو اس کا ایک کلپ موصول ہوا جس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس کا وہ گستاخانہ کلپ پیش کر کے اس پہ تبصرہ کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے صحابہ کرام عادل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی صحابی کسی ظلم کے اندر ملوث نہیں پایا گیا، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا، ولی عہد مقرر کیا، اس وقت یزید کے اندر اہلیت موجود تھی، تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا جانشین مقرر کیا، ولی عہد مقرر کیا، اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اگر یہ کہا جائے اس وقت اس کے اندر اہلیت نہ تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے اندر اہلیت نہیں ہے پھر بھی اس کو اپنا جانشین مقرر کیا، تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی توہین و تنقیص لازم آتی ہے کہ وہ فقط اقربا نوازی کے اندر آ کر اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں، جبکہ اس کے اندر کوئی بھی شرائط خلافت موجود نہیں ہے۔ تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ظالم اور غدار ہونا ثابت ہو جائے گا، جبکہ اہل سنت یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہمارے بزرگان دین نے اپنی کتابوں کے اندر واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت یزید کے اندر اہلیت موجود تھی، وہ فاسق و فاجر نہ تھا، اس طرح کی جو برائیاں جو بعد میں اس کے اندر پیدا ہوئی وہ نہ تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کی اہلیت کو دیکھ کر اس کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ یہ میرے سامنے مفتی احمد یار خان نعیمی کا حضرت امیر معاویہ کی شان میں لکھا گیا ایک رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 75 پر یہ لکھتے ہیں، کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا، اور امیر معاویہ نے اس کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا۔ یزید کا فسق و فجور امیر معاویہ کے بعد ظاہر ہوا، آئندہ کا فسق فی الحال فاسق نہ بنائے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یزید کو ولی عہد مقرر کیا اس وقت یزید فاسق و فاجر نہ تھا، اس طرح کی برائیاں یزید کے اندر موجود نہ تھی، اور یزید کے اندر اہلیت خلافت موجود تھی، تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ بعد میں یزید جب تخت پہ بیٹھا، اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد دولت کے نشے میں آ کر، حکومت کے نشے میں آ کر وہ ظالم بھی بن گیا، فاسق بھی بن گیا، اس طرح کہ جرموں کے اندر وہ ملوث ہو گیا، سارے ان جرائم کا مرتکب ہوا بعد میں ہوا، یعنی اپنے والد محترم کے وصال کے بعد ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اپنے والد محترم کی حیات کے اندر وہ ایسا تھا تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع نہیں ہو سکے گا، جبکہ روافض جن کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی دشمنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یزید کے اندر خلافت کی اہلیت نہ تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا نوازی کے اندر آ کر اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جبکہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس سے اس کو ولی عہد مقرر کیا جائے۔ اور اس طرح پھر روافض
صحابہ کرام پر حملے کے لیے ایک طریق بناتے ہیں، حافظ کو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی راگ بنا کر دینے والا یہ رافسی جاسوس بدر منیر بھی یہ کہتا ہے کہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یزید کو ولی عہد مقرر کیا، اس وقت یزید کے اندر اہلیت نہ تھی، حتیٰ کہ یہ کہتا ہے کہ یزید کو نماز بھی نہیں آتی تھی۔ سنیو، پھر چیلنج کرتا ہوں، جاؤ جا کے ملا کو اور ملا کی ٹیم کو کہنا کہ منیر عباس آیا تھا اور چیلنج کر گیا تھا 4 کروڑ کی کتابیں ہیں ملا کے پاس، 4 ارب کی کتابیں اکٹھی کر دے اور ان میں سے ایک روایت دکھا دے جس میں یہ ہو کہ تمہارے ڈیڈی یزید کو نماز آتی بھی تھی۔ یہ کلپ آپ نے سماعت فرمایا جس کے اندر یہ خبیث کہہ رہا ہے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اس وقت اس کے اندر اہلیت خلافت نہ تھی، جانشین بننے کی اہلیت نہ تھی، حتیٰ کہ اس کو تو نماز بھی نہیں آتی تھی۔ یہ بہت بڑا حملہ ہے حضرت امیر معاویہ کی ذات پر کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اقربا نوازی کے اندر آ کر اپنے ایک ایسے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں کہ جس کے اندر خلافت کی اہلیت نام کی کوئی شے نہیں ہے، امیر بننے کی اہلیت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقربا نوازی کے اندر آ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو لہذا آج کی اس مجلس کے اندر ناچیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے ہوئے حوالہ جات پیش کرے گا کہ یزید کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط اقربا نوازی کے اندر آ کر اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر اہلیت تھی، اور اس نے بات کی کہ اس کو نماز بھی نہیں آتی تھی۔ میں انشاءاللہ العزیز حوالہ جات سے ثابت کرتا ہوں کہ نماز اس کو آتی بھی تھی اور پڑھتا تھا۔ یہ میرے سامنے مفتی احمد یار خان نعیمی کی شرح مشکات ہے، اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 116 پر نبوت کی نشانیوں کے بیان میں لکھ رہے ہیں، خیال رہے کہ دوسرا جہاد روم امیر معاویہ کی سلطنت کے زمانے میں ہوا 51 ہجری میں۔ اس جہاد میں یزید ابن معاویہ غازیوں کا جرنیل تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ایوب انصاری، امام حسین وغیرہم جلیل القدر صحابی غازیانہ شان سے شامل تھے۔ اس جہاد میں حضرت ابو ایوب انصاری نے قسطنطنیہ میں وفات پائی، یزید بن معاویہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یزید ہی نے انہیں قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے دفن کیا، اور وہاں کے عیسائیوں سے کہا اگر تم نے اس قبر کی بے حرمتی کی تو میں تمہارے سارے گرجے جو ہمارے ملک میں ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس عبارت کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا مفتی احمد یار خان نعیمی لکھ رہے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی، اور اس وقت صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام، انہوں نے یزید کے پیچھے ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ ہے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 79 پر یہی بات لکھی ہے، وَكَانَ فِي جَيْشِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَإِلَيْهِ أَوْصَى وَهُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ، کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال یزید کی امارت میں ہوا۔ اس وقت یزید سپہ سالار تھا قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر، حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال اس جنگ میں ہوا، اور یہ بات تو بخاری کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کتاب التہجد اور حدیث نمبر ہے 1186، اس میں ہے قال محمود فحدثتها قوما فیہم ابو ایوب صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی غزوۃ التی توفی فیہا ویزید بن معاویۃ علیہم بارض الروم۔
محمود کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایسی قوم کے سامنے بیان کی جن کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ابو ایوب انصاری بھی موجود تھے۔ یہ اس غزوہ کی بات ہے جس غزوہ کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال ہوا روم کی سرزمین میں، قسطنطنیہ کی جنگ میں، اور اس وقت امیر یزید تھا۔ یہ بخاری کے اندر ہے اور البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے یزید کو چند وصیتیں کی کہ مجھے ایسے دفن کرنا ہے، وہاں لے جانا ہے اور ایسے دفنانا ہے۔ وَإِلَيْهِ أَوْصَى، یہ وصیتیں یزید کو تھی۔ وَهُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ بھی یزید نے ادا کی، یزید نے پڑھائی۔ وَهُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ، نماز جنازہ بھی یزید نے پڑھائی، اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، نماز جنازہ ادا فرما رہے ہیں۔ اور یہ ہے تفسیر نعیمی کی جلد نمبر 7، مفتی احمد یار خان نعیمی اس میں لکھ رہے ہیں کہ امام کے برا ہونے کی وجہ سے جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے بلکہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ لکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام نے حجاج بن یوسف اور مروان بن حکم جیسے ظالموں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ظالم بدشاہوں کے ساتھ جہاد کی ہیں، حتیٰ کہ 52 ہجری میں جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو اس کا جرنیل یزید بن معاویہ تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس جیسے صحابی اس میں مجاہدانہ شان سے شریک تھے۔ تو فرماتے ہیں دیکھو ان کی قیادت میں یہ جہاد فرما رہے ہیں، اور جب وہ سپہ سالار ہے تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کسی کی وجہ سے جماعت نماز اور جماعت جہاد نہ چھوڑو۔ اور البدایہ والنہایہ کے اندر ترجمہ یزید کے اندر یہ بات موجود ہے۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ یزید نماز کا پابند تھا۔ یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا؟ جب عبداللہ بن مطیع اور ان کے اصحاب محمد بن حنفیہ کے پاس گئے اور کہا کہ یزید کی بیعت کو توڑ دو، تو محمد بن حنفیہ نے انکار کیا اور یزید کی بیعت نہ توڑی۔ اس وقت ان اصحاب نے فرمایا، ان احباب نے فرمایا کہ یزید کے اندر یہ جرم ہے، وہ نماز بھی بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بعض اوقات نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی نماز پڑھنے کی بات وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ بتائیے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ تارک صلاۃ ہے اور یہ اس کے اندر عیب ہیں، یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور تمہارے پاس کوئی اس طرح کا پختہ ثبوت ہے کہ یزید نے تمہارے سامنے اقرار کیا ہو کہ میرے اندر یہ جرم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ ہم نے دیکھا اور نہ ہی یزید نے اقرار کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح سنی سنائی گواہی اسلام کے اندر نہیں چل سکتی۔ پھر محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ جو باتیں تم کر رہے ہو یہ باتیں میں نے تو اس کے اندر نہیں دیکھی، حالانکہ وقد حضرتہ واقمت عندہ فرأیتہ مواظبا علی الصلاۃ متحریا للخیر یسأل عن الفقہ ملازما للسنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کے پاس آتا جاتا رہا ہوں اور اس کے ہاں ٹھہرا ہوں، میں نے تو جہاں تک دیکھا ہے مواظبا علی الصلاۃ، وہ نماز کا پابند ہے، متحریا للخیر، خیر کا متلاشی ہے، یسأل عن الفقہ، وہ علم کا طالب ہے، ملازما للسنہ، اور وہ سنت کا پاسدار ہے۔ یہ محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے پاس رہ کر یہ دیکھا ہے کہ یزید نماز کا پابند ہے۔ آپ تو کہتے ہیں اس کو نماز آتی نہیں ہے، اور یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے فرما رہے ہیں کہ وہ نماز کا پابند ہے۔ حق چار یار کی نسبت سے یہ 4 حوالے میں نے پیش کیے، اور اگر میں پیش کرنا چاہتا تو مزید بھی پیش کیے جا سکتے تھے، لیکن 4 کی نسبت سے 4 پیش کیے، اور میں جانتا ہوں یہ 4 کی نسبت بھی تمہارے لیے گراں گزرے گی، کیونکہ تمہارے شیخ 4 کی نسبت پر بڑے جلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق 4 یار کا نعرہ غلط ہے، 5 کا نعرہ لگاؤ۔ یہ سنیے۔ نال میں لفظ تقسیم کہتے سنیا نے، تقسیم عربی نہ لفظ ہے، اس نے وچ اللہ تعالیٰ قدرتی طور تے
تقسیم نے وچ تے قاف سین یہ میم کتنے بنے؟ 5. اتھے بھی 5 ہونا. 5 تن. خلیفے بھی 4 نہیں، خلیفے بھی 5 ہونا. امام حسن 6 مہینے مسند خلافت تے بیٹھے، خلیفے بھی 5 تن، اور محمد مصطفیٰ سمیت علی، زہرا، حسن تے حسین 5 تن. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امام حسن 5، خلفاء بھی 5 تن. جڑے مارنے نعرہ حق 4 یار غلط نعرہ 5 تن. لہذا شاید ہدایت تمہارا مقدر ہو جائے. تمہاری ہی محبوب نسبت 5 کو ملحوظ رکھ لیتا ہوں اور ایک 5واں حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں. تمہارے بابا جمہوریت جانشین مسٹر جناح، انہوں نے ایک بیان کے اندر کہا کہ یزید حافظ قرآن بھی تھا اور جمعے کا خطبہ بھی یزید دیا کرتا تھا. یہ سنو. یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے سا، کسی نے بھی نہیں کیا، بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی، جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی، حافظ قرآن بھی سی یزید. یہ 5 حوالہ جات میں نے پیش کیے. جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان کے لیے یہ 5 کافی ہوں گے، وگرنہ اگر میں چاہوں تو 5 ضرب 4 بھی کر سکتا ہوں. لیکن آخر میں یہ بات میں کہوں گا، یہ جتنے بھی حوالہ جات ناچیز نے پیش کیے ہیں، اس سے یزید کا دفاع مقصود نہیں ہے. دفاع صحابہ اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع مقصود ہے. کہ تم تو کہتے ہو کہ اس کو نماز بھی نہیں آتی تھی، یعنی کیا مطلب اس کے اندر اہلیت بالکل تھی نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقربا نوازی کے طور پر اس کو ولی عہد مقرر کیا اور اپنا جانشین مقرر کیا. یہ بہت بڑا حملہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ناچیز نے اس حملے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں